السلام علیکم جی. آج ایک اور پوڈ کاسٹ میں میں اور عرفان صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم نے ایگزسٹنس آف گاڈ کو پہلی پوڈ کاسٹ میں ٹاپک بنایا تھا. اس پہ آپ لوگوں کے میں نے دیکھا ہے کہ کومنٹس میں کئی کویسچنس بھی آئے تھے, ہم نے نوٹ کیے ہیں, ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ یونیورس کی بگننگ, اس کا جو وجود ہے ہسٹوریکلی اور کرنٹلی, اور جو اس پہ کچھ سائنٹیفک اور فزکس کے کویسچن ہیں وہ عرفان صاحب سے ہم پوچھیں گے. تو سر پہلے سوال سے شروع کریں بس آج. جی بسم اللہ کریں. جی سر, پہلا کویسچن جو ہے نا وہ ہے کائنات کی بگننگ کے حوالے سے, کہ بگ بینگ کے ذریعے ایک دھماکہ ہوا, کائنات وجود میں آئی, اس کے بعد ایک گریجول پروسیس ہے جس سے وہ آج جیسے ہم کائنات کو دیکھتے ہیں کہ اس شکل میں آئی. تو دیر از اے ہسٹری آف یونیورس جو کہ سائنس دن بہ دن ود مور کلیئرٹی ہمیں بتاتی جا رہی ہے, اور اس میں بہت سی نیو ڈسکوریز ہو رہی ہیں, اور اس سے یہ ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کائنات کو وداؤٹ گاڈس انٹرونشن جس طرح وہ نیچرلی ہے اور جیسے بنی اس طرح اس کو سمجھا جا سکتا ہے, اور ہم اس کو لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسی ہے اور کیسے وجود میں آئی تھی, اور یہ آج جو اس کی شکل ہے اس میں کیسے یہ ایک پروسیس سارا ہوا ہے. تو گاڈ از ناٹ اے نیسیسری فار ایکسپلیننگ یونیورس کہ کیسے بنی تھی اور کیسے آج کی شکل میں یہ سامنے آئی ہے. دیکھیے اس کے پیچھے نا غالباً یہ ذہن ہوتا ہے کہ خدا اگر ہے تو پھر اس کو کاز اور ایفیکٹ کے ریلیشن میں پڑے بغیر چیزوں کو کریٹ کرنا چاہیے. وہ کہے کن تو وہ کہے ہو جا, تو پھر چیزوں کو ایک دم ہو جانا چاہیے. تو ہمیں جو خدا نے جو تعارف کرایا ہے اپنا, اس میں خدا اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ چیزوں کو گریجول نہیں کرتا, بلکہ ہمیں جو دنیا نظر بھی آتی ہے وہ سب گریجول کریشن ہی سے سامنے آتی ہے. تو گریجول کریشن کے باوجود خدا کے ہونے کو یا کسی صاحب شعور ہستی کے تخلیقی کارنامے کو کے امکان کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کسی بھی ایکسپلینیشن سے. اس لیے جتنی بھی ایکسپلینیشن آپ بناتے چلے جائیں وہ ہمیشہ ایک امکان علمی طور پر موجود رہے گا کہ یہ سب کچھ ایک صاحب شعور ہستی کا کارنامہ بھی تو ہو سکتا ہے. وہ اس لیے یہ وجہ ہے یہ سوچنے کی, یہ اس امکان کے اتنے قوی ہونے کی کہ جو کریشن ہمارے سامنے جس طرح بھی کریٹ ہوئی ہے, جس طرح سے بھی بگ بینگ کے ذریعے ہوئی ہے یا اور کوئی آپ ورچوئل پارٹیکل لے آئیں ان کے ذریعے سے ان کی فلیکچویشن سے کچھ ہوا ہے, جو کچھ بھی ہوا ہے, جب کائنات بن کے وجود پذیر ہوئی ہے تو وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت دکھائی دیتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں بکھرا ہوا مادہ ہمیں نہیں پتہ کس منصوبہ بندی سے بنا ہے, اس کو وہ تو ہمارے علم کے دائرے میں بھی پوری طرح آیا ہی نہیں ہے. اس کو تو ہم جب دیکھیں گے تو پھر دیکھیں گے. ہمیں ابھی ہمارے سامنے جو ہماری کائنات ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک بڑی منصوبہ بند کائنات ہے. اب آپ یہ تقاضا مت کیجئے گا کہ وہ 100% منصوبہ بندی پر مبنی ہو, پرفیکٹ منصوبہ بندی پر مبنی ہو. اس کو چھوڑ کر جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ ایک بڑا ہی منضبط قسم کا سسٹم ہے, اور چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جب کوآرڈینیٹ کرتی ہیں وہ قوانین کے تحت کرتی ہیں. وہ قوانین کہیں معطل بھی ہو جاتے ہیں لیکن جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں ہوتے تو ہیں. اب یہ جو قوانین ہیں یہ علم اور شعور کا اظہار ہے. جب علم و شعور کا اظہار ہوتا ہے کریشن کے اندر تو ہمارا دماغ جس طرح سے چیزوں کو دیکھتا ہے وہ نیچرلی یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ سارا کچھ کسی صاحب شعور ہستی کی منصوبہ بندی ہے. اگر کائنات میں کوئی منصوبہ نظر آ رہا ہے تو پھر یہ کسی علم و شعور ہستی کا منصوبہ ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ منصوبہ ہمیشہ باشعور ہستی کے ذہن میں ہی پیدا ہو سکتا ہے. یہ وہ امکان ہے جو کائنات کی کسی بھی ایکسپلینیشن میں سے ایک صاحب شعور ہستی کے امکان کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا. اس لیے جتنی بھی بحث ہوتی ہے, آپ جتنی بھی اچھی سے اچھی ایکسپلینیشن لے آئیں, وہ دراصل ایک صاحب شعور ہستی کے منصوبے کی ڈیفینیشن ہی بنتی ہے. اس لیے اس سے خدا کے ہونے کے امکان کو رد کرنے کا یہ میتھڈولوجی غلط ہے. یہ میں کہنا چاہوں گا. صحیح.
سر کوانٹم فزکس کے جو ایکسپرٹس ہیں اور سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اس امکان کو ظاہر کیا ہے کہ کائنات خود بخود کوانٹم پروسیسز سے بھی وجود میں آ سکتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پیچھے کوئی کریٹر اس کا لازمی ہو. یعنی ایسے کچھ لاز ہیں, کچھ پروسیسز ہیں, کچھ ایسی مطلب آٹومیٹک چیزیں ہیں یونیورس کے سسٹم کے اندر جن سے یہ بھی چانس ہے کافی زیادہ کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہو. وہ میں یہی عرض کروں گا نا کہ وہ پیچھے کچھ لاز ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں. وہ جو آپ کہتے ہیں کچھ لاز ہیں تو وہ خود ہی یہ بات بتاتا ہے کہ پیچھے ایک علم ہے. اگر پیچھے ایک علم ہے تو وہ بغیر صاحب علم کے ہو نہیں سکتا. انسان کسی بھی جب کسی صفت کو محسوس کرتا ہے تو وہ صاحب صفت کے بغیر اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. جی. اگر آپ کو حرارت محسوس ہو رہی ہے تو لازماً اس حرارت کا کوئی سورس ہوگا. جی. چاہے وہ سورس آپ معلوم کر سکیں یا نہ کر سکیں, لیکن سورس تو ہے. تو اسی طریقے سے ذہانت ایک صفت ہے, وہ صاحب ذہانت کے بغیر وجود پذیر نہیں ہو سکتی. تو یہ انسان کی مجبوری ہے کہ وہ صفت کے لیے صاحب صفت کو تلاش کرتا ہے. اور اگر وہ صاحب صفت اس کو معلوم نہیں بھی کر پاتا تو اس کے باوجود وہ اس صاحب صفت کا ایک دماغ میں ایک تصور ضرور رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ حرارت کا سورس کدھر ہے, لیکن ہے صحیح. اگر حرارت ہے تو پھر سورس بھی ہے. اسی طریقے سے ذہانت ہے تو وہ صاحب ذہانت بھی کوئی ہے. اگر لاز ہیں تو پھر وہ علم اور شعور کا اظہار ہے. تو لازماً اس کے پیچھے کوئی علم و شعور کی ہستی ہوگی کہ جس نے یہ سوچا اس طرح سے کہ وہ اس طرح سے چیزوں کو کریٹ کرے. جی. تو آپ دوبارہ وہی میں کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی ایکسپلینیشن سے ایک صاحب شعور ہستی کی انٹرونشن کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے اصل میں جو. جی. اچھا سر, کئی دفعہ بلیورز سے مراد میری ہم جیسے مسلمان ہی ہیں, اکثر حمزہ علی عباسی اس حوالے سے بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یونیورس جس طرح اس کا سسٹم ہے اور اسٹرکچر ہے, جس طرح اس کے اندر لاز ہیں, جیسے کہ گریوٹی کا لا ہے, جس سے کہ سانس ہم لیتے ہیں اس کے لیے جو پیچھے ڈائنامکس ہیں, اس طرح اور بہت سی چیزیں جو کہ لائف کو سسٹین کرتے ہیں اور کائنات کے اندر الاؤ کرتے ہیں کہ انسان اور باقی بہت سے جاندار رہ سکیں, فلرش کر سکیں, پھر ان کی موت بھی ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے خدا ہے. خدا نے کچھ اس طرح کے لاز بنائے ہیں کہ آپ زندہ اس کائنات کے اندر رہ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے. لیکن اس کے اگینسٹ ایتھیسٹ اکثر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کائنات کے اندر زندگی الاؤ ہے, یعنی یہ کائنات کے اندر کچھ ایسے عوامل ہیں جو کہ زندگی کو الاؤ کرتے ہیں, تو اس سے یہ سب الاؤ ہوا ہے کہ ہم سانس بھی لے سکتے ہیں, ہم زمین پہ بھی چل سکتے ہیں اور سارا کچھ ہو سکتا ہے. اور کچھ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ بہت سی کائناتیں ہیں, دیر آر انلمیٹیڈ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انفینائٹ یونیورسز ایگزسٹ کرتی ہوں, تو اس میں سے کچھ پہ زندگی بھی الاؤ ہوگی, تو یہ بھی ایک ویسی کائنات ہے. دس از جسٹ پروبیبلٹی. پروبیبلٹی جس طرح سے یہ پروبیبلٹی ہے نا کہ ان سب چیزوں نے خود بخود مل بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسی کائنات تخلیق کرتے ہیں جس میں ایک دوسرے کو ہم کوآرڈینیٹ کریں گے اور چیزیں الاؤ کریں گے اور سب چیزیں ہو جائیں گی. اسی طرح سے یہ امکان بھی موجود ہے کہ ان سب چیزوں, چونکہ یہ چیزیں ہمیں باشعور تو نظر نہیں آتی ہیں, اتنے شعوری فیصلے جب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیے تو یہ امکان بھی رد نہیں ہو سکتا کہ اس کے پیچھے کوئی صاحب شعور ہستی ہو. تو یہ اصل میں یہ پوائنٹ ہے. یہ جتنی بھی بحث چل رہی ہوتی ہے وہ خدا کے وجود کو کہیں بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتی. آپ جیسے ہی علم اور شعور کو بیچ میں لائیں گے فوراً علم اور شعور کی صاحب علم اور شعور ہستی کی طرف دماغ جائے گا. اچھا, میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ ساری ایکسپلینیشن دراصل اس نیچرل خیال کو ریفیوٹ کرنے کے لیے ہے کہ خدا کی ڈیوائن انٹرونشن کو کسی طریقے سے رول آؤٹ کیا جائے. جو ڈیوائن انٹرونشن ہے یا ایک صاحب شعور ہستی کی انوالومنٹ ہے وہ دراصل اتنی زیادہ ایویڈنٹ ہے ہر چیز کے اندر. جب بھی آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں, سولر سسٹم اٹھا لیں,
آپ انسان کی کریشن دیکھ لیں، آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں، تو وہ اتنی زیادہ کمپلیکسڈ ہے کہ اس کے اندر ایک صاحب علم و شعور ہستی کی انوالومنٹ اتنی ایویڈنٹ ہے کہ وہ خود بخود ایک سوال کھڑا کر دیتی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود کیسے ہو سکتی ہیں. تو پھر اس کے بعد سارا علم اسی سوال کی نفی کے لیے وہ آرگومنٹ تلاش کرتا چلا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے یہ بتایا جا سکے کہ ڈیوائن انٹرونشن نہیں ہے، ایک صاحب علم و شعور ہستی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سوال ہمیشہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا، اور اس کے مقابلے میں اس کے انکار کے لیے دلائل ہمیشہ دیتے چلے جائیں گے. اس لیے وہ وقت تو کبھی بھی نہیں آ سکتا کہ انسان کسی وقت میں یہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں نے تو تمام سوالوں کے جواب دے دیے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ جتنے زیادہ ان سوالوں کے جواب دیں گے کریشن کے بارے میں، وہ ایک صاحب علم و شعور ہستی کے منصوبے کی ڈیفینیشن ہی بنتے چلے جائیں گے. سر لیکن سائنسدان ایک چیز پیش کرتے ہیں اس کے اگینسٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بالکل یہ پروبیبلٹی ختم ہو جائے گی، اور وہ ہے ملٹی ورس کا تصور. وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ڈیوائن اسکرپچرز آئے ہیں اور قرآن بھی جو ہے وہ یہی بیان کرتا ہے کہ یہ ایک دنیا ہے، اس دنیا میں تم ہو، ہم نے تمہیں اس میں وجود بخشا ہے، تم اس میں رہتے ہو، ایک امتحان سے گزرتے ہو، جو اچھا کرو گے تو جنت، برا کرو گے تو جہنم. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اگینسٹ یہ ثابت ہو جائے کہ دیر آر ملٹیپل یونیورسز، اور ان یونیورسز کے اندر اور جگہوں پہ بھی ہمارے جیسے انسان رہتے ہیں اور ہماری طرح کے انوائرمنٹس یا پھر آپ کہہ لیں کہ کنڈیشنز میں وہ رہتے ہیں، تو اس سے پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم اس یونیورس کے اندر تنہا نہیں ہیں. تو اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ اور بھی بہت سی دنیایں ہیں ہماری طرح کی. تو خدا پھر ایک دنیا کی بات کر رہا تھا، تو یہاں پہ تو بہت سی دنیایں ہیں جہاں پہ بہت سے انسان رہتے ہیں، اور وہ تقریباً سیم ہی سچویشن ہے سب کی. تو اس سے پھر ثابت ہو جائے گا کہ ڈیوائن اسکرپچرز ایکچولی ان پروفٹس نے خود لکھے تھے، جو کہ اس ٹائم ایک لمیٹڈ نالج رکھتے تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ ملٹی ورس ایگزسٹ کرتی ہیں. اب یہ سوال تھوڑا مذہبی ڈومین میں آ جاتا ہے، تو پھر مذہبی اسکرپچر سے ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ اگر ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہے یا نہیں. تو پیغمبروں نے جو ہمیں جواب دیا ہے، جو انہوں نے یہ دعوے کے ساتھ ہمیں خدا کا پیغام پہنچایا کہ یہ خدا کا پیغام ہے، اس کے اندر تو یہ بات موجود ہے کہ صرف ہماری کائنات نہیں ہے جس کو خدا ڈیل کر رہا ہے. اچھا جی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہماری زمین اور ہماری کائنات کی طرح 6 اور کائناتیں بھی ہیں. یہ قرآن مجید میں ہی لکھا ہوا ہے کہ بھی 6 اور کائنات ہیں. تو اگر جب وہ تلاش کریں اور وہ 12 نکل آئیں، پھر جب وہ اگر نکل آئیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خدا کا علم غلط ہو جائے گا اور ہم کہہ دیں گے جی غلط ہے، وہ ڈھونڈ کے لے آئیں. اچھا، تو اس میں لکھا ہے قرآن مجید میں کہ یتنزل الامر، کہ وہاں بھی خدا کا ان 6 کائناتوں مزید جو آگے 6 کائناتیں ہیں، وہاں بھی خدا کا امر، اس کا حکم، اس کی کمانڈ وہاں بھی نازل ہوتی ہے، وہاں بھی چلتی ہے. تو وہ تو اس میں ہمیں یہ آلریڈی بتا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ خدا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ صرف تم ہی نہیں ہو جو عرصہ امتحان میں ہو، تمہارے ساتھ ایک اور مخلوق ہے، یعنی جسے جن کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح تمہارے ساتھ عرصہ امتحان میں ہے. اور جس طرح تمہارے ہاں رسول آتے ہیں، ان کی طرف بھی رسول آتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ صرف یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، باقی مخلوقات بھی اسی طریقے سے عرصہ امتحان میں موجود ہیں. اچھا، اکثر بلیورز اور ہم مسلمان، اس کے علاوہ کرسچن اور باقی مذاہب کے لوگ جو کہ خدا میں یقین رکھتے ہیں، وہ جب بھی یونیورس، اس کے لاز، ان چیزوں کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کو کوئی بنانے والا بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یونیورس بنانے والا ایگزسٹ کرتا ہے، یونیورس کے لاز بنانے والا ایگزسٹ کرتا ہے، تو وہ جو بنانے والا ایگزسٹ کرتا ہے تو اس پہ کیوں نہیں کویسچن کرتے کہ وہ کیسے وجود میں آ گیا اور وہ کیسے ایگزسٹ کرتا ہے؟ جی، سوال تو ہو سکتا ہے، مگر اس کا جواب کیسے تلاش کریں ہم؟ جواب حاصل کرنے کا 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ خدا ہمیں خود بتا دے کہ وہ کیسے وجود میں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے تجربے میں وہ آ جائے اور ہم معلوم کر لیں کہ وہ خود بخود کیسے ہے. صحیح. تو اس نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ وہ خود بخود کیسے ہے، اور ہمارے تجربے میں وہ آ نہیں سکتا. تو سوال تو بے شک آپ کر سکتے ہیں، مگر جواب حاصل کرنے کا ہمارے پاس
کوئی طریقہ موجود نہیں ہے. لیکن اس سے ایک کاؤنٹر کوشچن میں کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں وجود تو ہے نا, موجودات ساری موجود ہیں, تو یہ جو وجود ہے, یہ جو ساری موجودات ہیں, یہ کیسے وجود میں آ گئیں؟ تو آپ پھر ایک پیچھے لے جاتے ہیں نتھنگنیس کے اوپر, اور وہاں سے سم تھنگ برآمد کرتے ہیں, اور وہاں سے جو سم تھنگ برآمد کرتے ہیں وہ خود بخود ہی موجود تھا نا, وہ خود بخود موجود ہو گیا یا خود بخود موجود تھا. دونوں صورتوں میں آپ ایک ایسی چیز کو, اس کو چیز ہی کہیں گے, اس کا کوئی نام نہیں دے سکتے, وہ ایسی تھی جس میں یہ پوٹینشیل تھا کہ وہ ایک اس کائنات کو وجود پذیر کرے. اب وہ جو سم تھنگ تھی, جو بھی چیز تھی, جو سم تھنگ تھا, اس کے وجود کو آپ خود بخود تسلیم کرنے پہ مجبور تو ہیں, کیونکہ اس کے بغیر وجود کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا. تو ہماری جو عقل ہے وہ واپس جا کر پھر ایک سم تھنگ پر اٹک جاتی ہے جس سے پہلے کچھ نہیں تھا. جی. تو اس صورت میں بھی تو ایک ایسی چیز کو آپ تصور کرتے ہیں نا کہ جو ہے, جس سے وجود شروع ہونا ہے, جی, وہ کیسے ہوئی؟ اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ ہے انسان کی لمیٹیشنز. جی, اگر ہم پیچھے جائیں کائنات اور خدا والی بحث کے, تو جو خدا کا وجود ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا تھا, اس کے علاوہ دیر واز نتھنگ. تو لیکن اس کی ایگزسٹنس تھی, پھر اس نے نتھنگ سے یونیورس کو کریٹ کیا. تو جیسے کہ خدا ایگزسٹ کرتا تھا وداؤٹ اینی کاز, تو اسی طرح پھر کائنات اٹ سیلف کیوں نہیں ایگزسٹ کر سکتی وداؤٹ اینی کاز؟ انسان کو جو خدا کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا تو ہمارے مشاہدے اور تجربے میں نہیں ہے. ٹھیک. اس کو تو ہم اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ ایویڈنس کی بنیاد پر. جیسے میں نے کہا نا کہ حرارت ہے تو اس کا ایک سورس بھی ہوگا. اسی طریقے سے کائنات کے اندر علم و شعور نظر آتا ہے تو اس کا ایک سورس الگ ہوگا, کیونکہ خود کائنات وہ علم و شعور نہیں رکھتی جس کا وہ اظہار کرتی ہے. جی. تو اس بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایکسٹرنل ہے, جو علم و شعور اس کے اندر موجود ہے. تو اس بنا پر خدا کا جو معاملہ ہے وہ تو ایویڈنس بیسڈ ہے. کائنات کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ وہ خود بخود کیوں نہیں ہو سکتی, تو اس لیے کہ انسان نے جب کائنات کو دیکھا ہے, کیوں کائنات تو ہمارے مشاہدے میں آتی ہے, جی, تو اس کو یہ ممکن ہی نہیں لگا, یعنی کائنات اپنی وجود کی خود توجیہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ خود بخود ہو سکتی ہے. اسی بنا پہ تو سارے لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے, ایکسپلور کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی. جی. یعنی کائنات اگر اسی طرح ہمیشہ سے تھی کسی بھی فارم میں, تو وہ اس کا موجود ہونا انسان کو سیٹسفائی نہیں کر رہا ہے. اسی بنا پر وہ ایکسپلور کر رہا ہے نا کہ یہ خود بخود کیسے وجود میں آ گئی ہے, اور اس کے لیے وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور پھر پیچھے مختلف تھیوریز استعمال کر کے اس کے وجود کی کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن نکال رہا ہے. تو وہ جو جتنی بھی ایکسپلینیشن ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ انسان مطمئن نہیں ہو رہا کائنات کے خود بخود وجود ہونے میں, وجود پذیر ہونے میں. تو کائنات اپنے خود بخود وجود پذیر ہونے کو ایکسپلین نہیں کر سکتی, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود نہیں ہو سکتی. اب یہ سوال خدا پہ اس لیے نہیں ڈالا جا سکتا کہ خدا کائنات میں سے نہیں ہے. آپ جو کاز اور ایفیکٹ, جو فزیکل لاز اس پہ لگا رہے ہیں وہ خدا پہ لاگو نہیں ہوتے. ٹھیک. وہ تو کائنات سے الگ ایک ہستی ہے, اس لیے, اور وہ ہمارے تجربے میں بھی نہیں آیا. اس لیے یہ دو مختلف چیزوں کے اوپر ایک ہی قوانین یا ایک ہی سوچ یا ایک ہی اصول لاگو نہیں کیے جا سکتے. اچھا سر, سائنسدان اور ایتھیسٹ خصوصاً وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ ایک کریٹر ہے یونیورس کا اور اس نے سارا کچھ پلان کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر یہ نہیں مانتے کہ وہ ہی از اے گریٹ کریٹر اینڈ ہی از اے گریٹ پلانر. وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر ہم دیکھیں تو جس طرح تباہی ہے اور بربادی ہے اور مس مینجمنٹ ہے, چیزیں مطلب اگر ہم جانداروں کی اور خصوصاً جانوروں کی بات کریں تو
एवोल्यूशन के थ्रू चीज़ें कुछ से कुछ बन जाती हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वायरमेंट की उसके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। इन्वायरमेंट किसको कैसा मिला, हालात कैसे थे, उसे क्या बनना था, कैसे उसकी जो एग्जिस्टेंस थी वो सिक्योर हो सकती थी और क्या बनना उसके मुफाद में था। तो इस तरह की चीज़ें उसमें आ रही होती हैं जिसमें लगता नहीं है कि पीछे कोई क्रिएटर है जिसका एक पर्पज़ है और उस पर्पज़ के तहत वो चीज़ों को मोड़ रहा है। हम देखते हैं कि स्टार्स ख़त्म हो जाते हैं, गैलेक्सीज कोलाइड कर जाती हैं, तबाही हो जाती है। ज़मीन पे बहुत सी तबाहियाँ हम देख चुके हैं कि आई हैं। पहले ये आग होती थी, फिर यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती थी, फिर पानी ही पानी था, फिर उसके बाद आज के हालात हैं, बहुत ठंडी होती थी, अभी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। तो ये कायनात के अपने ही उसूल हैं, अपने ही इसके हालात हैं, इसके अंदर से ही चीज़ें निकल रही हैं जो ये सारा कुछ कर रही हैं। और ये ऐसे लगता है कि अगर कोई इसको मैनेज कर भी रहा है तो उसकी इन्वॉल्वमेंट या उसकी ग्रिप बड़ी कमज़ोर है। ये बात ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। वो इसलिए कि अगर हमारे पास खुदा की तरफ से मैसेज ना आ गया होता कि उसका असल मंसूबा क्या है, तो फिर इस कायनात में तब भी हम एक जो आम जहन है वो ये तो तस्लीम करता कि ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की कायनात और इतने कवानीन ये किसी साहिब इल्म हस्ती ने तो किए हैं, लेकिन वो साहिब इल्म हस्ती का कोई मकसद नज़र नहीं आता। मतलब किया है तो फिर किया क्यों है, और उसके अंदर इतना कुछ तबाही और बहुत कुछ इम्परफेक्शंस और बीमारियां और जलजले और पता नहीं क्या क्या जो हो रहा है, या सब कुछ किसी न किसी कवानीन के तहत ही हो रहा है। तो लेकिन ये हो क्यों रहा है, इसका कोई जवाब सिर्फ क्रिएशन को देखकर नहीं दिया जा सकता। उस सूरत में ये कहना बिल्कुल ठीक है कि जो क्रिएटर है वो अगरचे एक ग्रेट क्रिएटर है बट इतना वाइज क्रिएटर नहीं है। ये आप कह सकते हैं जब आपके सामने ये सिर्फ कायनात की क्रिएशन हो। इस सवाल को जब तक हम मजहबी टेक्स्ट के साथ ना जोड़ें तो फिर इसका मुकम्मल जवाब नहीं मिलता। लेकिन ये जो मजहबी टेक्स्ट वाला मामला है ये हम बाद में देखेंगे कि वो क्या कहता है कि खुदा ने ऐसी इम्परफेक्ट कायनात क्यों बनाई जिसमें एक तरफ इल्म और शऊर का मुजाहिरा भी है और दूसरी तरफ से इम्परफेक्शन भी है। तो ऐसी कायनात खुदा ने क्यों बनाई, वो उसका जवाब फिर मजहबी मतून देते हैं। अगर वो मजहबी मतून को निकाल दिया जाए, उससे कतई नज़र कर लें, फिर आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। ही इज़ ए ग्रेट क्रिएटर बट नॉट ए वाइज क्रिएटर। इसका मतलब है एग्नोस्टिक, क्योंकि वो मज़हब में बिलीव नहीं करते तो वो इसी तरह के क्रिएटर को मानने हुए हैं। यही नतीजा निकलता है कायनात को देख के, तो यही नतीजा निकलता है कि क्रिएटर तो बहुत ज़बरदस्त है, मगर जो उसने किया है वो कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे उसकी उसके कंट्रोल से चीज़ निकल गई है। हाँ, ये असल में बात है। उसके कंट्रोल से निकल रही है या नहीं निकल रही है, उसने जो कुछ भी किया, सफरिंग बहुत उससे पैदा होती है। तो वो तो फिर बिल्कुल दुरुस्त नतीजा है जो आप सिर्फ क्रिएशन को देख के निकालते हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक। अच्छा देखिए, फिर जो पुराना मजहबी जहन था जिसके पास ये डिवाइन यानी खुदा की तरफ से कोई रहनुमाई नहीं थी, तो उन्होंने जिस तरह के खुदा तसव्वुर किए वो इसी तरह के हैं। डिस्ट्रक्शन करते हैं, हाँ, इंसानों के पास आके उन्हें धोखा देते हैं और आपस में लड़ाइयाँ भी करते हैं। हाँ, समंदर के होते हैं, किसी को डुबो देते हैं, किसी को जाने देते हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल ठीक पहुँचे हैं कि कायनात जिस तरह बिहेव करती है वैसा खुदा उन्होंने जब देखा, जब सोचा है कि भाई अगर किसी साहिब इल्म शऊर हस्ती ने सब कुछ किया है तो फिर वो उसको वैसा ही बिहेव करवाते हैं अपनी माइथोलॉजीज़ में कि जिस तरह से कायनात बिहेव करती है। तो इंसान तो यही है। तो ये तो बिल्कुल ठीक जवाब है। वो तो फिर अलग बात है कि मजहबी मतून क्या बताते हैं कि वो ये सब कुछ ऐसा क्यों है। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आज हमने जी ये कुछ जो फिज़िक्स के कुछ ख़ुसूसन जो क्वेश्चन थे, यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस, इसकी हिस्ट्री और इन सारी चीज़ों के हवाले से इस पे हमने बात की। आइंदा कुछ जो मज़ीद हमारी एपिसोड्स हैं इसी एथीज़म और गॉड की एग्जिस्टेंस के टॉपिक पे मज़ीद भी कुछ टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सर फॉर थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।